جی پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان کی معیشت کے بارے میں خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہو جائے گا اور چین نے پاکستان کے $2 ارب جو ہیں وہ رول اوور کر دیے ہیں، لیکن ابھی بھی پاکستان کو سعودی عرب اور UAE کی جو ڈپازٹ ہیں اور جو مالی امداد ہے اس کا انتظار ہے۔ پاکستان کی تاجر برادری اس وقت شدید پریشان ہے، شرح سود جو ہے وہ 20% تک پہنچ چکی ہے اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ تاجر برادری اس بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو پاکستان میں جو ٹیکس GDP ریشیو ہے وہ 9% ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لحاظ سے مذاق ہے کہ 230 ملین کی آبادی ہے اور چند ہی لوگ اس میں ٹیکس دے رہے ہیں، اور آپ انہی کو مزید اسکروٹنائز کر رہے ہیں، انہی پہ پریشر بھی آپ ڈال رہے ہیں۔ آپ اس طرح کریں کہ اپنا ٹیکس نیٹ انہینس کریں، مزید براڈن کریں، مزید لوگ اس میں اضافہ کریں گے، اس سے آپ کی جو ٹیکس کلیکشن انکریز ہوگا، ریونیو آپ کے پاس موجود ہوگا۔ ساتھ ساتھ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو آپ لوگ انکریج کریں، آپ لوگ ریمیٹنس کو انکریج کریں۔ جو آپ کے موجودہ حالات ہیں اکنامک انسرٹنٹی کے، پولیٹیکل انسرٹنٹی کے، نہ کہ صرف لوگ باہر سے پیسے نہیں بھیج رہے بلکہ جو پاکستان میں پیسہ ہے وہ بھی باہر جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کرنے چاہتے ہیں، کروانے چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے انویسٹمنٹ کے ساتھ کانفیڈنس چاہیے لوگوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو روڈ شوز کرنی چاہیے، انڈسٹریلائزیشن کی طرف اس ملک کو لے کے آئیں، کیونکہ ہم اگر انڈیجنس پروڈکشن کی طرف نہیں جائیں گے امپورٹس کبھی بھی نہیں رکیں گی، اور موجودہ حالات میں LCs بند کرنا، امپورٹ روکنا ہے حل نہیں ہے۔ ہم ڈیولپرز ہیں، بلڈرز ہیں، ہم اگر فیکٹریز بھی لگاتے ہیں تو ہمیں اسپیئر پارٹ چاہیے، ڈیولپرز ہیں تو ہمیں فنشنگ کا پروڈکٹ چاہیے، ACs ہمارے امپورٹ ہوتے ہیں، ہماری ٹائل امپورٹ ہوتی ہے، ڈورز امپورٹ ہوتے ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی پروجیکٹ فنش نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سمجھیں کہ سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے ٹیکس میں وہ آپ کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی، ایک پورا ایک سیکٹر ہے جو کہ 60 الائڈ انڈسٹریز کو چلا رہا ہے۔ معاہدہ آپ کا اگر ہو بھی جاتا ہے تو یہ 1 بلین 2 بلین 3 بلین پاکستان کا سب مذاق ہے۔ اگر آپ یہ پیسے پاکستانی قوم سے مانگیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ود ان اے منتھ آپ 5 سے 6 بلین ڈالرز پاکستان سے لے سکتے ہیں۔ اتنا پیسہ پاکستان میں موجود ہے، لیکن وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، انڈاکیومنٹڈ ویلتھ ہے۔ اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو آپ کہیں کہ آپ نے ایڈیشنل 7E کی مد میں آپ نے پے کرنا ہے، یا CVT آپ لگا لیں اوورسیز ایسیٹس پہ۔ یہ لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر چل جائیں گے، کیونکہ باہر انسینٹیوز بہت ہیں، وہاں پہ ٹیکس ایگزمپشنز بہت ہیں ہم جیسے پاکستانیز کے لیے، ہم جیسے بزنس مین کے لیے۔ ایک بزنس مین ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، اس کو جہاں پہ خوراک ملتی ہے وہ وہاں پہ فلائی کر کے چل جاتا ہے۔ تو آپ اپنے انویسٹرز کو، اپنے ڈیولپرز کو، اپنے انڈسٹریز کو یہاں سے ڈسکریج نہ کریں، پاکستان میں پیسے لگانے کے لیے ان کا کانفیڈنس بحال کریں، اکنامک سیل قائم کریں جو ڈائریکٹ آپ کو ایکسیس دے فائنانس منسٹر کے پاس، منسٹر آف کامرس کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس۔ آپ جو اسلام آباد کے ٹاپ ٹائکونز ہیں، کراچی کے، فیصل آباد کے، سیالکوٹ کے، ان کو آن بورڈ لیں، ایک پینل بنا کے ان سے مشاورت کریں کہ آپ کو کن کن جگہوں پہ مشکلات آ رہی ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور ٹیکس پالیسی میں، بجٹ میں ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں ہمارا اسٹیک ہے، سب سارے اسٹیک ہولڈر ہم لیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اکنامک کرائسس بہت زیادہ ورسٹ سینیریو میں ہے، لیکن جو بھی ہے قوموں کی ہسٹری میں ایسے کرائسس آتے ہیں، لیکن ہمیں مل جل کے ٹیم ورک کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جو سب سے کی ایشو ہے کہ ہم فارن ایکسچینج کو بچانا۔ میری ذاتی رائے ہے کہ فارن ایکسچینج کو بچانے کے لیے جو ابھی بھی یہ لگژری آئٹمس کی امپورٹ چل رہی ہے، آلدو انہوں نے کسٹم ڈیوٹی یا RDs وغیرہ امپوز کر دی ہیں ایکسٹرا، میں سمجھتا ہوں پھر بھی جب تک ہمارے ریزرو بیلنس نہیں ہوتے، جو جتنے میں لگژری آئٹمز ہیں، جتنے بھی ہر قسم کے، ان کے امپورٹ کو بالکل بین ہونا چاہیے۔ اور امپورٹ کی جو لمیٹیشن ہے صرف وہ جو بیسک چیزیں ہیں، ہماری کھانے پینے کی چیزیں، ڈیفینس کی چیزیں، مشینری اور اسپیئر پارٹ اینڈ فارماسیوٹیکل، جو اور کھانے یہ آئٹم ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی امپورٹ فی الحال اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت انڈسٹری آلموسٹ مور دین 50% بند ہو چکی ہے۔ اس کو انڈسٹری کو بھی چلانا ضروری ہے۔ انڈسٹری کو چلانے کے لگژری آئٹم کی کاسٹ کی امپورٹ پر آلدو آپ ڈیوٹی ڈبل کر رہے ہیں، پھر بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کو ڈبل سے وہ نقصان ہے، اس سے بہتر ہے کہ انڈسٹری کا را مٹیریل آئے اور انڈسٹری چلے، اس سے الٹیمیٹلی ملک کی اکانومی کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ انسرٹن سچویشن جب بھی کریٹ ہوگی تو معاملات تو خراب ہوں گے۔ کوئی بھی انویسٹر ہوگا یا کسی نے کوئی کام کرنا ہوگا، کوئی کاروبار کرنا ہوگا، تو وہ اگلے سٹیپ جب تک کلیئر نہیں ہوں گے تو کیسے کوئی فیصلہ کرے گا؟ جب تک اگلے سٹیپ کلیئر نہیں کر سکیں گے گورنمنٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کسی طرف کلیئرٹی لے کے اس کو کلوز کرے، اور جس طرح بھی ہے اس کو مینیج کر کے، تاکہ ایک ڈائریکشن مل جائے گی ملک کو، قوم کو، صنعت کو، معیشت کو اور بزنس مین کو، اور وہ اس حساب سے چل پڑیں گے۔ وہ آئے لیفٹ ہے یا رائٹ ہے، جو بھی ڈائریکشن ہوگی اس کو اڈیپٹ کرنا کاروبار کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مگر ڈائریکشن ہونی ضروری ہے۔ اب پہلے بھی آخر مینیج کرتے رہے ہیں، مگر جیسے ابھی اسحاق ڈار صاحب نے عرض کیا، فزیکل ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت کرٹیکل ہے کہ اگر آپ کے پاس فزیکل ڈسپلن ہوگا، اگر آپ کے اور جیسے میں نے کہا ڈائریکشن آپ کی کلیئر ہوگی، تو کچھ ڈائریکشن لے کے آپ بڑھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ان کو آٹومیشن کی طرف جانا چاہیے،
اور یہ بہت پرانا ایک آزمایا ہوا فارمولا ہے, اور اس کو یہ کیوں نہیں کرے میں سمجھ, اب مگر شاید اس طرف یہ ابھی نئی گورنمنٹ ہے, یہ اب کتنا عرصہ رہتی ہے, یہ ایک اور انسرٹنی کا ایلیمنٹ ہے, اور اگر اس کی طرف لے کے جا سکیں. مگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو امپروو کرنا ہمارے ملک کے لیے کرٹیکل ہے. اب چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایل سی نہیں کھلتی. یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کا را مٹیریل نہیں آئے گا تو آپ نے کیسے پلانٹ کو چلانا ہے. اور جو انسرٹنٹی کی سچویشن, جو اکنامک سچویشن ہو گئی ہے, اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ ہو گئے ہوئے ہیں, وہ ویسے ہی جو ہے نا ہماری سپریس ہو گئی اکانومی, اور اوپر سے اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں. دیکھیے, جو بڑی قومیں ہوتی ہیں ان کی مشکلات بھی بڑی ہوتی ہیں. پاکستان ایک دنیا کی عظیم قوم ہے, اور اس عظیم قوم کے لیے مشکلات بھی بڑی ہیں, اور یہ ساری جو چیزیں ہیں انشاءاللہ پوری دنیا کا نقشہ چینج ہو رہا ہے, اور اس تبدیل ہونے والی دنیا کے اندر پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے, ایک بہت بڑا مقام ہے, اور یہ ایک بہت مشکل سا وقت ہے, لیکن بہت چھوٹے سے وقت ٹائم کے لیے ہے, اور یہ وقت جو ہے بہت جلدی گزر جائے گا. اس لیے میں آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں قوم کو کہ پریشان نہ ہوں. وقت, پاکستان ایک عظیم قوم ہے, یہ وہ قوم ہے جو ایک نعرے پہ بنی ہے, نظریہ پاکستان پہ بنی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس عظیم قوم کا مستقبل بہت محفوظ ہے, بہت تابناک ہے. ڈالرز کی قلت ہے, کوئی ایمنسٹی کی آپ نے تجویز دی تھی, وہ کیا ہے سر, کیسے کیا جائے؟ دیکھیں, ڈالر کی جو جہاں تک ہے نا قلت, اس کے لیے ایک بہت آسان سی تجویز ہے میری طرف سے کہ اگر حکومت جو ہے وہ جو آدمی جتنا بھی ڈالر ڈکلیئر کرتا ہے اس کی ایمنسٹی دے دی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو بحران ہے ڈالر کی کمی کا, یہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہم اس پہ اوور کم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا آسان سا حل ہے. اس کے علاوہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے, لانگ ٹرم پلاننگ ہے, مڈ ٹرم پلاننگ ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز, کوئی بھی فیصلہ ابھی ہم کرنے میں خود مختار نہیں ہیں. ہمیں ہر فیصلہ کرنے سے پہلے IMF سے پوچھنا پڑے گا, تو یہ ہمارے پرابلمز ہیں. تو ابھی تو یہ ہے کہ فی الحال اسحاق ڈار صاحب جو ہے انہیں جو IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کو فائنلائز کرنا چاہیے, اور اس کو فائنلائزیشن کے بعد ہمیں امیڈیٹ اور مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبہ سازی کرنی چاہیے, تاکہ ان قرضوں سے نجات ملے اور پاکستان دنیا کے اندر ایک باعزت مقام جو اس کا مقام ہے وہ حاصل کر سکے. پاکستان کی تاجر برادری اس وقت معاشی بدحالی کی وجہ سے پریشان ہے. ڈالرز نہ ہونے کی وجہ سے کاروباری برادری کی LCs نہیں کھل رہی, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان شرح سود میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے. لیکن تاجروں کا کہنا ہے کہ آئندہ 6 سے 8 مہینوں کے دوران پاکستان کی یہ معاشی مشکلات ختم ہو جائیں گی, جس کے بعد جو معاشی غیر یقینی کی صورتحال ہے اس سے بھی پاکستان کو نجات ملے گی.